में डॉक्टर फैसल साहब प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ वो आपको बताएंगे। लेकिन एजुकेशन के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि हम ये देखें कि पिछले 6 माह में जो तालीम को नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए हमारी सिफारिश होगी। हम इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं और सूबों से भी सिफारिश होगी कि जब बच्चे स्कूल में वापस आएँ तो उनकी टेस्ट थोड़ा सा करें कि देखें कि क्या लर्निंग लेवल्स में कितना फ़र्क पड़ा है और उसके मुताबिक अपने जो प्रोग्राम हैं वो बनाएं। और क्योंकि एकेडमिक ईयर जो है वो अब पहले से छोटा हुआ है तो इस चीज़ पे भी गौर किया जाए कि किस तरीके से जो कोर्स वर्क है उसको मुनासिब हद तक शॉर्टन किया जा सकता है जिससे तालीम का भी नुकसान ना हो और जिससे बच्चों पे बोझ जो है वो भी ज़्यादा ना पड़े। तो ये लर्निंग लॉस और उसके मुताबिक कोर्स वर्क जो है उसके ऊपर हम एडवाइस करेंगे स्कूलों को। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि अगले साल तक अगर इंशाअल्लाह कोविड के इस बीमारी के हालात यही रहे तो इंशाअल्लाह हम सारे जो पुराना शेड्यूल है स्कूलों का इम्तिहानात का आहिस्ता आहिस्ता उस शेड्यूल पे आ जाएंगे। तो ये मुख्तसर मैं अर्ज़ करना चाहता था। फैसले जो हैं वो फाइनल 7 तारीख को होंगे लेकिन SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है और जो सेहत के हिसाब से चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं उसके बारे में मैं डॉक्टर फैसल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको ब्रीफ करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश भी होगी कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हम कहाँ हैं और ये जो फैसला एक उसूली फैसला है कि 15 सितंबर के लगभग हम बतदरीज इदारों को खोलें तो इसके पीछे क्या मंतक कार फरमा है और इस सोच तक और इस प्लान तक हम कैसे पहुंचे हैं। सबसे पहले तो ये कि हम कहाँ खड़े हैं। ये चीज़ तो अब वाज़े हो चुकी है कि शुक्र है कि पाकिस्तान में जो कोविड की सिचुएशन है वो जो हमारे हालात जून के वस्त में थे उससे बहुत बेहतर है। अमवात की शरह, जो पॉजिटिव टेस्ट की शरह है, टोटल जो नंबर हैं टेस्ट के वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। तो ये तो सिचुएशन अच्छी है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुई। ये मौजूद है, हमारे मुल्क में भी मौजूद है और दुनिया भर में भी है और किसी बद एहतियाती की वजह से ये भड़क भी सकती है। तो ये तो है हमारी मौजूदा सिचुएशन। अब मार्च के वस्त में चलते हैं जब ये फैसला हुआ कि ये तालीमी इदारे जो हैं इनको बंद किया जाए। मैं समझता हूं कि बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जो मेरे ख्याल से जो अहम तरीन फैसला शायद था वो इन इदारों को बंद करना था। उसकी वजह यह है कि हमारे तालीमी इदारों में तकरीबन 50 मिलियन 5 करोड़ बच्चे और नौजवान पढ़ते हैं। तो ये इतनी बड़ी नंबर है लोगों का, बच्चों का, जिनसे बीमारी के फैलाव में ज्यादती हो सकती थी, बढ़ाव हो सकता था। तो ये एक बहुत अहम फैसला था और उस वक्त मेरे ख्याल से उसका खातिर खा असर भी हुआ है और आज हम जिस सिचुएशन में हैं उसमें इस फैसले का भी ज़रूर दखल शामिल है। अब मसला ये है कि हम एक हद तक ही या एक लिमिट तक ही इन स्कूलों को और इदारों को बंद रख सकते हैं। हमारी आइंदा आने वाली नस्ल ने पढ़ना भी है, तालीम याफ्ता भी होना है, स्किल्स भी इख्तियार करनी है, बच्चों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके दीगर सोशल स्किल्स भी हासिल करनी है। तो किसी न किसी पॉइंट पे स्कूलों का खोलना और कॉलेजों का खोलना, तदरीसी इदारों का दोबारा से अपना काम शुरू करना नागुज़ीर था। इस वक्त क्यों? शफकत साहब ने जिक्र किया कुछ डैमेज ऐसी आ जाती है बच्चे की तालीम में और इवन सिस्टम में जिसको वापस करना शायद नामुमकिन हो जाए। लेकिन ये सोच हम कर ही नहीं सकते थे अगर हमारे जो बीमारी के हालात हैं वो वहाँ ना होते जहाँ के हम आज खड़े हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारी बीमारी की शरह जो है वो मुल्क भर में काफ़ी बेहतर सिचुएशन में है। लेकिन मामला ये है कि जब ये 5 करोड़ बच्चे दोबारा से अपने इदारों में जाना शुरू करेंगे तो एक रिस्क डेफिनेटली क्रिएट होगा। उस रिस्क को हमने कैसे मैनेज करना है और उस रिस्क को कैसे कम करना है, इस खतरे को कैसे कंट्रोल करना है, उसके कुछ जिसे कहते हैं की एलिमेंट्स हैं जिस पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। एक का जिक्र शफकत साहब ने किया, वो ये कि हम इदारे बतदरीज खोलेंगे, स्टेज वाइज खोलेंगे। एक उम्र के बच्चे एक वक्त पे शुरू होंगे, कुछ दिन छोड़ के और
پہلی اوپننگ کا اثر دیکھنے کے بعد پھر اگلی سٹیج پہ ایک مختلف ایج گروپ کے بچے اور پھر آخر میں ایک اور عمر کے بچے، تاکہ یہ ایک بتدریج سٹیج وائز اوپننگ ہو اور ہر اوپننگ کا ہم اثر سائنسی طور پہ دیکھ سکیں اور اس پہ کچھ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ دوسرا اہم جو پہلو ہے اس ساری چیز کو ممکن بنانے کا اور اس خطرے کو قابو میں رکھنے کا، وہ ہے کہ ہم نے کلاس سائز کو کم رکھنا ہے۔ اب کلاس سائز کو کم رکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ جن سکولوں کے پاس فالتو کمرے ہیں وہ ان میں سیکشنز بنا سکتے ہیں، لیکن اکثر سکولوں کو کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی جس میں آدھے بچے ایک دن کلاس اٹینڈ کریں اور آدھے بچے کسی اور دن کریں، یا ان کے جو اسکول کے وقت ہیں وہ فرق کر دیے جائیں۔ لیکن جو اصول ہوگا وہ یہ کہ آپ نے اگر ایک کلاس میں 40 بچہ ہوتا ہے تو ایک وقت پہ 20 ہو، اور جو دوسرے 20 ہیں وہ کسی اور دن یا کسی اور وقت آ کے وہی والا کورس دوبارہ سے پڑھیں۔ تو یہ کلاس سائز کی جو کمی ہے اس میں ایک اہم چیز ہے۔ تیسرا جو اہم جز ہے وہ فاصلہ رکھنا ہے، اور وہ فاصلہ کلاس سائز کو چھوٹا کر کے ہی ہوگا۔ آئیڈیلی ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 6 فٹ کا فاصلہ مینٹین ہونا چاہیے۔ پھر ایک بہت اہم طریقہ کار یا ایک اسٹریٹجی جو ہے جو اس بیماری کے پھیلاؤ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ماسک کا استعمال ہے۔ لیکن کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگے ہیں، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، بچے تو سارا پاکستان جو ہے، جب اچانک سے آپ نے اتنے سارے بچوں نے ماسک استعمال کرنا ہے تو لوگ کیسے اس کو افورڈ کر پائیں گے؟ تو میری گزارش ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ جو سرجیکل ماسک ہے یہ استعمال ہو، یہ جو فیبرک کا جو کپڑے کا ماسک ہے جو گھر میں بن سکتا ہے، اور 2 ماسک بنا لیجئے اور بچہ ایک دن پہنے دوسرے دن دھل جائے اور وہ سائیکل چلتا رہے، تو یہ بہت کم قیمت پہ ری یوزیبل فیبرک کا ماسک جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کارآمد ہے اس کام میں۔ اس کے علاوہ ہاتھ دھونے کی اہمیت تو بہر کیف ہمیں اپنے معاشرے میں ویسے ہی پتہ ہونی چاہیے، لیکن اس بیماری کے دوران صابن اور پانی سے ہاتھ دھونا اور یا سینیٹائزر کا استعمال، دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے لیے ممکن ہو اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہوگا۔ ایک ایلیمنٹ اس کھولنے میں، اس کو سیف بنانے میں اور اس کو ایک منطقی رخ دینے میں اس چیز کا ہے کہ جو ادارے کھلیں گے اس میں سے چند ہم چن کے جو ہے اس پہ سیریل سینٹینل ٹیسٹنگ کریں گے، یعنی ادارے چن کے ان میں ایک پروپورشن آف ٹیچرز اور بچے جو ہیں ان کو ہر 2 ہفتے کے بعد ٹیسٹ کیا جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بیماری کا پھیلاؤ کس طرف کو جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی ہمیں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ اچھا، یہ سارا کام صرف آپ کے اسکول یا آپ کا ملک یا آپ کا شہر یا صوبہ اس کو اکیلے سے مینج نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے عرض کی 3 لاکھ کے قریب اسکول ہیں، 5 کروڑ بچہ ہے، 20 لاکھ کے قریب ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے ہیں، تو کچھ اس میں رول اور جسے کہتے ہیں نا حصہ ہمیں بطور ماں باپ بطور ٹیچرز بھی ڈالنا پڑے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے ادارے کے ساتھ جدھر آپ کا بچہ جا رہا ہے اس سے کوآپریٹ کریں، جو وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں، جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس کے بارے میں تعلیم دلوائیں، سمجھیں اس مسئلے کو، یہ ہے کیا، اس کی رکاوٹ کیسے ہوتی ہے، اور وہی تعلیم پھر آپ اپنے بچے کو بھی دیں۔ ان کو ہدایت کیجئے کہ ماسک کا استعمال ضرور کیجئے، کیونکہ یہ اس بیماری کے پھیلاؤ میں ایک بہت اہم رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ فاصلہ رکھنا سکھائیے، اور 2 اور چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں جن کا میں ذکر کر دوں۔ خاص طور پہ جو بچے اگر ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں ان کی قوت مدافعت کم ہے یا وہ بیمار ہیں تو ان کو اس پہلے مرحلے میں اسکول نہ بھیجیے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں، جب بچے گھر میں آتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط رکھیے کہ جو خاص طور پہ بیمار یا نحیف ہمارے بزرگ ہیں ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے ان بچوں کا۔ اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم سارے ملک کے لیے ایک سیٹ ہدایات کا دے رہے ہیں، یہ ہر چیز ہر ایک پہ ایگزیکٹلی اسی طرح فٹ نہیں ہو پائے گی، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹ اور جسے کہتے ہیں اڈاپشن کی ضرورت پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت کیپیبل ہمارا ملک ہے، آپ کے سامنے ہماری کووڈ رسپانس ہے، ہمارے لوگوں کی کوآپریشن سے یہاں تک ہم شکر ہے ہم پہنچے ہیں۔ تو میرا یقین ہے کہ اگر ہم بطور ماں باپ اس کو اڈاپٹ کر لیں اس مسئلے کو، کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں
تعاون کرنا ہے اسکول کا اور انتظامیہ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل مرحلے سے بھی ہم سرخرو ہو کے گزر جائیں گے. بہت شکریہ. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ جو بنیادی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ اپنانے بہت ضروری ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ٹیچرز کا اور ہیڈ ٹیچرز کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس لیے کہ والدین انشاءاللہ تعالی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اور جو بھی ایس او پیز ہیں، ماسک ہو گیا بچوں کے لیے، وہ سارے چیزیں کریں گے. لیکن جب ایک دفعہ بچہ اسکول میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ جو ہیڈ ٹیچرز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈینسٹی کم کر کے، اسپیسنگ کر کے، وینٹیلیشن کا خیال رکھنا اور انشور کرنا کہ یہ سارے جتنے بھی چیزیں پرسکرائب کی گئی ہیں ان پہ عمل درآمد ہو. مشکل مرحلے ضرور ہوں گے کہ جس وقت بریک کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کا آپس میں گھلنا ملنا، لیکن اس کی کوشش کی جائے کہ وہ بھی ایک آرگنائز طریقے سے ہو تاکہ اس میں بچوں کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ایکسٹینسو ٹیسٹنگ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں جو حالات ہوں گے اسکولوں کے اس کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ یہ بڑا مشکل مرحلہ جو ہے اس کو بھی ہم پاس کر لیں گے. اور جو لرننگ لاسز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے مختلف تجاویز آ رہی ہیں، ان میں مزید ہم بات کریں گے کہ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرامز بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، لیکن یقیناً تھوڑی سی ایکسٹرا محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی سب کو. کچھ سوالات؟ جن لوگوں نے ابھی تک ایجوکیٹر ہیلپ لائن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اور آپ تک بر وقت اچھی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں. شکریہ.